ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انتہائی اہم ترین موضوع ہے آج بے دینی اور فکری بیرا روی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں, اس کے تدارک کیا ہیں. اور آپ دیکھیے ناظرین, یہ بے دینی پوری دنیا میں تو ظاہر بڑھتی جا رہی ہے اور یہ جو فکری بیرا روی ہے پوری دنیا میں تو بڑھتی جا رہی ہے ناظرین, لیکن پاکستان کے اندر بھی ایک منظم انداز سے اس پہ کام ہو رہا ہے. اور میں آپ کو یہ کچھ باتیں میں کھل کے, چونکہ ٹی وی میڈیا میں تو میں اس پہ نہیں کر سکتا, لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سائبر کرائم کا جو ادارہ ہے ہمارا, اس کو بڑا ایکٹیو اس حوالے سے ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک لائن دے رہا ہوں, اس پہ کام کیجئے صاحب, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خاص طور پہ جو الحاد کے حامی ہیں, جو اس کے پرووکرز ہیں اور وہ بین الاقوامی فنڈڈ پرووکرز ہیں, وہ باقاعدہ پاکستان کے اندر ایک منظم سازش کے تحت کام کر رہے ہیں. اور ان کا ٹارگٹ وہ تمام نوجوان طبقہ ہے کہ جنہوں نے ظاہر کتب بینی نہیں کی ہے, جنہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہے, جن کو تاریخ کا نہیں پتہ, اور وہ ایک اپر کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے صاحب کہ تاریخ اسلام کیا ہے. ان کے اوپر باقاعدہ ایک منظم انداز سے کام ہو رہا ہے اور ان کو الحاد کا حامی بنایا جا رہا ہے. دیکھیے اس وقت دنیا میں واشنگٹن کے ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں جو عیسائیوں کی تعداد ہے وہ تقریباً 31% ہے. دوسرا بڑا مذہب دین اسلام ہے, اس کی تقریباً تعداد 25% بنتی ہے. اور آپ کو سن کے ناظرین حیرت ہوگی کہ اس وقت الحاد کے حامیوں کی, یعنی غیر مذہبی لوگوں کی جو مذہب سے دور ہیں, ان کی تعداد 16% ہو چکی ہے. اور مشرق وسطیٰ کی ایک ریسرچ ہے ناظرین کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت الحاد کے حامی بڑھتے جا رہے ہیں, یعنی ملحدین بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس پہ ایک خاص مقصد کے تحت کام ہو رہا ہے. لہٰذا اگر پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو نظریاتی طور پہ محفوظ کرنا ہے, تو یاد رکھیے گا سائبر کرائم کے اداروں کو, ہماری ایجنسیز کو, ہمارے ریاستی اداروں کو منظم انداز سے اس پر کام کرنا ہوگا. اور خاص طور پہ ان تمام لوگوں کو بھی شٹ اپ کال دیجئے جن کے پاس طاقت ہے, جو کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو منفی انداز سے پیش کرتے. میرے قائد اعظم سیکولر نہیں تھے صاحب, میرے آپ کے قائد سیکولر نہیں تھے, اور انہوں نے تو بلکہ پوری زندگی میں دعوے سے کہتا ہوں, دعوے سے جملہ ادا کر رہا ہوں, ایک مرتبہ لفظ سیکولر کا استعمال نہیں کیا. لہٰذا جن کو تاریخ کا پتہ ہے وہ آ کے بات کریں, اور جن کو بات کرنی ہے ان کو چاہیے کہ وہ بات کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ بے دینی اور فکری بیرا روی کے پیچھے کس انداز سے یہ 5th جنریشن وارفیئر کے اندر پاکستان کے خلاف کام کیا جا رہا ہے. اس کو سوچنے سمجھنے اور اس کا حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم ترین اب معاملہ ہے, اور میں چاہتا ہوں اب اس فیز میں ہم داخل ہو گئے کہ جس پہ ہمیں اس بات پہ کھل کے گفتگو کرنی چاہیے صاحب کہ دین سے دوری جو بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا نا, وہ جو آپ اسے انٹلیکٹ کلاس کہیں کیا کہیں, لیکن وہ جو سپر ایلیٹ کلاس ہے خاص طور پہ, اور اچھا مڈل کلاس میں بھی یہ معاملہ نظر آتا ہے. دین سے دوری اور بیرا روی, خاص طور پہ فکری بیرا روی ہے, اس کے اسباب پہ پہلے بات کرتے ہیں, وہ کیا ہے یہ بتائیے ذرا. جی جنید صاحب, جس بھیانک منظر کا بھی آپ نے تذکرہ کیا ہے, دیکھیں سبب یہ ہے کہ دین سے جب دوری پیدا ہوتی ہے تو اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. کبھی تو اس کے اسباب عقلی اور علمی ہوتے ہیں, اور کبھی اس کے اسباب عملی اور کردار سے متعلق ہوتے ہیں. یعنی جو دین کے نمائندہ لوگ ہیں, جب وہ سوسائٹی میں کردار کے لحاظ سے افیکٹو نہیں رہتے, اس سے بھی لوگ دین سے دور ہوتے ہیں. یا وہ پراپر استدلال نہیں لا سکتے سوسائٹی کے سامنے. علامہ نے کہا تھا کہ تعلیم پیر فلسفہ مغربی ہے یہ, ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہے تلاش. محسوس پر بنا ہے علوم جدید کی, اس دور میں ہے شیشہ عقائد کا پاش پاش. آج کا جو دور ہے, آج کی جو دنیا ہے, اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ. یہ علامہ نے آیت بھی اپنی ایک تحریر میں کوٹ کی ہوئی ہے. جیسے یہود نے کہا تھا, آج ہی کی بات ہو رہی ہے, جیسے یہود نے کہا تھا اللہ جب تک ہم تمہیں دیکھ نہیں لیتے تمہیں مانیں گے نہیں. واہ, ٹھیک ہے, مطلب وہ نیریٹو علامہ نے اس وقت جو ہے بیان کر دیا تھا. جنید صاحب اس استدلال کو بھی ایڈریس کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دین حقیقت نہیں ہے, خدا حقیقت نہیں ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی استدلال ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جب آپ کوئی دعویٰ کرتے ہیں, ضرورت ہے اس بات کی اس دعوے کو لانے کے لیے, اس دعوے سے متعلق ساری تفصیلات کا آپ نے احاطہ کیا. درست. اگر میں آپ کے بارے میں پورا جانتا نہیں, مجھے آپ کے بارے میں کچھ سٹیٹمنٹ دینے کا حق ہی حاصل نہیں. بالکل ٹھیک. اگر آپ نے اس دعوے کے بارے میں پوری تفصیلات کا احاطہ نہیں کیا تو آپ علمی بددیانتی کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ دعویٰ. ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, اب میں چاہتا ہوں سینوپسس کی صورت میں چند ایک باتیں. ایک تو علماء حق سے بہت دوری ہوگی, دوسرا علماء سو نے جو کردار ادا کیا اس کی وجہ سے ایک منفی پرسیپشن بنا. پھر جو دور جدید کے متجددین ہیں, جو اسکالرز ہیں, جنید صاحب دیکھیں انہوں نے کتنا متنفر کیا. یہ رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں جنید صاحب, یہ جو متجددین ہیں یہ بھی بنیادی طور پہ عقل کا
کے فالوور ہیں نا، محض عقل کے فالوور ہیں. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فنڈڈ ہے، باقاعدہ ایک مقصد کے تحت کام کر رہے ہیں؟ دو چیزیں آ جاتی ہیں نا، آخر وہ کوئی نہ کوئی چیز تو کسی گراؤنڈ پہ تو کھڑے ہوتے ہیں نا. بالکل ٹھیک ہے. اسی بنیاد پہ تو ان کو فنڈ کیا جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. جب بالکل ہی فارغ ہوتا ہے اس کو تو کوئی نہیں پک کرے گا، کوئی فنڈ کرے گا. بالکل ٹھیک. فنڈ اسی کو کرے گا نا، اسی گھوڑے پہ انویسٹمنٹ کی جائے گی جو جیتے گا، درست سوسائٹی میں کوئی اثر پیدا کرے گا. درست. وہ جس استدلال پہ کھڑے ہیں آپ نے اس استدلال کی نفی کرنی ہے، آپ نے سوسائٹی کو بتانا ہے. لیکن کاؤنٹر نیریٹو تو اب بلٹ ہی نہیں کروانے دیا جاتا. تو جنید صاحب یہی تو ہماری کوتاہی ہے، یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دین کے نمائندہ طبقوں کو اپنا مؤثر استدلال اور مؤثر کردار دکھانا ہوگا. درست. یہ ایک امتحان ہے. اسی علامہ نے کہا تھا نا، بہت اچھی آپ بات کر رہے ہیں. دانش عذاب حاضر سے آگاہ ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل. ہائے ہائے ہائے. یہ جو دانش عذاب حاضر ہے، اس سے نکلنے کے لیے آپ کے پاس اگر استدلال نہیں ہے، جس طرح میں آ رہا تھا جنید صاحب، ہمیں نسل نو کو بتانا ہے کہ دیکھیں ایسے دعوے کو آپ کیوں قبول کرتے ہیں جس کے پیچھے کوئی آرگومنٹ نہیں ہے؟ آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے سپرد کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جتنے انبیاء آئے، اچھا اب ہم حقیقت کو اسٹیبلش کیسے کر گئے؟ جتنے انبیاء آئے جنید صاحب، کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ خدا ایک ہے. بالکل ٹھیک. ہر نبی نے اطلاع دی خدا ایک ہے. دعوے اور اطلاع کو جج کرنے کا پیمانہ ایک میسنجر کا کردار. اچھا اب اطلاع کو کیسے چیک کریں گے؟ ٹھیک ہے. اطلاع دینے والے کے کردار سے چیک کریں گے. ٹھیک ہے. جو ہمیں دین سے دوری کی تعلیم دیتے ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ کیا وہ قابل اعتماد ہے؟ ٹھیک. کیا ان کا دعویٰ کسی آرگومنٹ پہ بیسڈ ہے؟ واہ. نہیں ہے تو کیوں دھوکہ دیتے ہیں سوسائٹی کو؟ واہ 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 واہ، کیا اچھی بات. اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ واہ. دیکھیں آپ سوسائٹی کو یہ بتائیں کہ آپ اس راستے کو اختیار کر لیں اگر آپ کے پاس کوئی بات کرنے والا حضور کے کردار سے بڑے کردار کا حامل ہے معذرت. ہائے ہائے. دوسری بات جس طرح میں نے اشارہ کیا، مؤثر کردار جو ہے سب صرف خانقاہ سے نکلتا ہے، حقیقی خانقاہ سے. اچھا یہ ہم تدارک پہ بات آ گئی. اب دیکھیں اس سے پہلے یہ بتائیے میڈیا کے کردار کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میڈیا نے بھی بہت ایکسپلوئٹ کیا ہے کہ اس نے جو ہے دین سے بہت زیادہ دور کر دیا ہے اور فکری بیراروی کو بڑا پرووک کیا ہے. جنید صاحب بینگ ویری مچ ہانسٹ، اگر آپ مجھے اجازت ہے یہ جملہ کہنے کی، میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، مجھے بتائیں میڈیا کس ایجنڈے پہ ہوتا ہے؟ میڈیا کمرشل انسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے. یہ کوئی آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. میڈیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن نہیں ہے. کمرشل انسٹیٹیوشن کی اپنی پرائرٹیز ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کو یہ سمجھنا چاہیے برین اسٹارمنگ کا ذریعہ بن گیا ہے، بنیادی ذریعہ بن گیا. اس نے وہ چیزیں لے کے آنی ہیں جس سے اس کے کمرشل پرپس سرو ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب میں یہ سمجھوں ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، یہاں بھی بین الاقوامی فنڈ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، کیا اس پروگرام میں کوئی اشتہار چلتا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل نہیں چلتا. ایسی مثالیں آپ کو کم ملیں گی. دیکھیں ہمیں یہ چیز آگے لے کے جانی ہے، سمجھانا ہے کہ جس شخص سے آپ جو جنس لے رہے ہیں اس کی کریڈیبلٹی تو چیک کرو. ٹھیک ہے. اور میڈیا جو ہے اس کو مانیٹر کرنے کے لیے اور اس کو ٹریک پہ چلانے کے لیے جب تک سوسائٹی سے مؤثر لوگ نہیں کھڑے مجھے پاسبل نہیں ہے جنید صاحب. بالکل ٹھیک. دیکھیں باتیں کرنا اور چیز ہے. ٹھیک ہے. یہاں بہت واز کر سکتے ہیں، ہم سارے بیٹھ کے شام تک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایفیکٹو میجرز کیا ہیں؟ دیکھیں میڈیا کو کمرشلائزیشن کے اندر رہتے ہوئے حق بات کیسے کہنی ہے، لیکن وہ کہنی ہے شتر بے مہار ہو گیا. جنید صاحب اس کو شتر بے مہار کو شتر با مہار تب بنایا جا سکتا ہے نا جب با مہار بنانے والے سوسائٹی میں ہوں. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں. لیکن اگر سوسائٹی میں آپ کی جو اپنا رولنگ ایلیٹ ہے اس کا تصور یہ ہو کہ یہ میڈیا کو مزید آزاد ہونا چاہیے، مزید لبرل ہونا چاہیے، مزید سیکولر ہونا چاہیے، پھر میں عرض کرتا ہوں تو پھر تو بیرا روی مزید ہوگی. جنید صاحب پھر میں عرض کرتا ہوں مغرب میں کانسٹیٹیوشن جو ہے یا اسٹیٹ انٹرسٹ جو ہیں وہ مذہب کی حیثیت رکھتے ہیں نا، اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا. ٹھیک ہے. سرکاری لوگوں سے کیوں نہیں بولتا؟ ٹھیک. پبلک ویل نہیں بولنے دیتی. ٹھیک ہے. دیکھیں پھر میں عرض کرتا ہوں ہمیں مؤثر دینی کردار زندہ کرنا ہے. درست. جب آپ مؤثر دینی کردار زندہ کریں گے نہ ایوان اقتدار سے نہ ایوان میڈیا سے کوئی غلط بات سامنے آئے. اور اس میں ایک اور بات میں سمجھتا ہوں کہ اسباب میں ہمارے یہاں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں، خاص طور پہ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر جس انداز سے نصاب کو ترتیب دیا جانا تھا، اب دیکھیں نا جہاد کی آیات کو نکال دینا یا دیگر آیات کو نکال دینا یا ائمہ کے کردار کو جو نکال دینا یا سرکار علیہ السلام کی تعلیمات میں صرف اور صرف جو ان کی شخصیت کا، ان کی ہستی کا، رحمت کا پہلو ہے وہ اٹھا کے لگا دینا. باقی تمام باتیں کہ کہاں کہاں سرکار علیہ السلام نے حدود اللہ کی، جن لوگوں نے خلاف ورزی کی ان کے خلاف کیا اسٹیپ لیا دین اسلام نے، تو وہ ایک مطلب کا دین بنا کر پیش کرنا، تو مجھے بتائیے نظریاتی طور پہ تو پھر انتشار ہی پیدا ہوگا نا.